بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کے دو اہم ترین ارکان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ان کے استعفے کی کیا وجہ بنی، کس طرح ان کو اقامے والوں نے اس حد تک زج کر دیا کہ وہ لوگ جو اپنا سب کچھ، اپنا مستقبل، اپنی فیملیز، اپنا مال متاع چھوڑ کر پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے واپس آئے تھے، ان کو کس طرح سے تنگ کیا گیا اور کن لوگوں نے ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتیں اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور بلاول بھٹو مودی کے یار بن کر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں داخل کروانے کے لیے یکجا ہو گئے ہیں اور پاکستان کے خلاف کس طرح سے پاکستان کی اپوزیشن بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج وزیر اعظم عمران خان کی جو معاون خصوصی تانیہ ادروس، جو کہ سنگاپور میں کنٹری ہیڈ تھی گوگل کی، اور گوگل کے اہم ترین جو پالیسی میکرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور دنیا کی قابل ترین ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ تھی، ڈیجیٹل ماہر تھیں۔ وہ گوگل کی جاب چھوڑ کر وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر پاکستان میں آئیں۔ ان کا مقصد ڈیجیٹل پاکستان کا خواب تھا، پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن اور ڈیجیٹل ورلڈ کا اور انٹرنیٹ کی ترقی اور جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کو پروموٹ کرنا۔ لیکن ان کی ڈول نیشنلٹی پہ، ان کی غیر ملکی شہریت پر اپوزیشن کی جانب سے، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے جو تنقید کی گئی، اور اس تنقید کے نتیجے میں ان کو جس طرح سے تنگ کیا گیا، سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ان کی کردار کشی کی گئی، ان کو جس طرح سے زج کیا گیا، اس سے تنگ آ کر آج وہ مستعفی ہو گئی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر صحت ظفر مرزا صاحب، جو کہ WHO کی سربراہی چھوڑ کر پاکستان واپس آئے تھے پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے لیے، وہ بھی اسی ایشو کے اوپر آج اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ ان کے دور میں پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پایا، کرونا وائرس سے متعلق پالیسیاں اور خصوصاً 3 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو بحفاظت طریقے سے پاکستان واپس لانا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے جو معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں ان کا بھی اہم کردار تھا۔ خاص طور پر جو تانیہ ادروس صاحبہ تھیں، ان کی پریزنس پاکستان میں بے حد ضروری تھی، کیونکہ گزشتہ دنوں ہماری PTA کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں بھی PTA کے چیئرمین نے جو تفصیلات بتائیں گوگل، فیس بک اور جو ڈیجیٹل جتنی بھی ویب سائٹس اور اپلیکیشنز ہیں ان کے پاکستان میں پاکستان سے ملنے والے بزنس سے متعلق اور ان کے پاکستان کے ساتھ کوآپریشن سے متعلق کہ کس طرح فیس بک اور ٹویٹر تو پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے گوگل اور دیگر جو اپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہی، چاہے وہ بلاسفیمی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف چلنے والی منظم مہم ہو، چاہے وہ ریاست پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں کی شخصیات، سپریم کورٹ کے ججز، پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان کی کردار کشی کا معاملہ ہو، وہ پاکستان کی کسی ای میل کا جواب نہیں دیتے، پاکستان کی کسی تجویز کا جواب نہیں دیتے، پاکستان کی کسی شکایت کا جواب نہیں دیتے، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کمپنیوں میں موجود بھارتی لابی کا اثر و رسوخ ہے، جو کہ ضروری تھا کہ یہ اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے پاکستان کا بھی کوئی بندہ وہاں پر یا وہاں کا کوئی نمائندہ پاکستان میں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی تانیہ ادروس بڑا اعلیٰ کام کر رہی تھی، بڑا پاکستان کے لیے اور پاکستان میں ڈیجیٹل ورلڈ کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے کچھ منصوبے بھی لانچ کرنے تھے آنے والے دنوں میں، لیکن بدقسمتی سے کن لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کیا؟ جو دبئی میں اقاموں پر پاکستان میں وزارت داخلہ چلاتے رہے حسن اقبال صاحب، جو اقامے پر پاکستان کی وزارت خارجہ چلاتے رہے سیالکوٹ والے جو نامی گرامی جمہوری لیڈر مسلم لیگ نون کے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے سربراہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب غیر ملکی اقامے پر مسلسل 3 دفعہ وزارت عظمیٰ پر فائز رہے۔ آصف علی زرداری جو کہ اقامہ ان کا
سب نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، ان لوگوں نے تنقید کی جس سے زچ ہو کر تانیہ ادروس اور ظفر مرزا صاحب مستعفی ہونے پر مجبور ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اپوزیشن کس طرح مودی کی یار بن کر مودی کی زبان میں ہم زبانی کر رہی ہے اور پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی جو سازش ہو رہی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو ایشیا پیسیفک کا جائزہ اجلاس تھا جو اکتوبر میں ہونا ہے، اس کی ڈیڈ لائن جو کہ 24 نکات، کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ 15 نکات پر پاکستان عمل درآمد کر چکا تھا، مزید 9 نکات جن پر پاکستان نے عمل درآمد کرنا تھا، جس میں سب سے اہم ٹیرر فنانسنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ سے متعلق قوانین کو مزید سخت کرنا تھا۔ اب جب ان قوانین میں ترمیم کی بات آئی، حکومت نے، چونکہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، لہٰذا لازمی بات تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ اس معاملات پر، جو کہ ایک ریاستی سلامتی کا معاملہ تھا، قومی سلامتی کا معاملہ تھا، پاکستان کی سلامتی کا معاملہ تھا، لیکن اس معاملے پر بجائے حکومت کا ساتھ دینے کے، ریاست پاکستان کو، وطن عزیز کو اس بلیک لسٹ کی تلوار سے بچانے کے، اپوزیشن نے اپنے 35 مطالبات رکھ دیے۔ 35 مطالبات کیا تھے؟ نیب قوانین کے اندر 35 پنکچر لگانے کی تیاری تھی۔ 35 پنکچر کیا تھے کہ 5 سال سے پہلے کے تمام جو ٹیکس چوری کے معاملات ختم کر دیے جائیں، یعنی کہ 5 سال سے قبل کا ٹیکس ریکارڈ قانون بنا دیا جائے کہ کوئی بھی طلب نہیں کر سکے گا۔ 5 سال سے پہلے ہونے والی جتنی بھی چوریاں، یعنی کہ 2013 سے 2018 تک جو انہوں نے حکومت کی، یعنی کہ 13 سے 16 تک کا ٹنیور، جو انہوں نے کھابے لگائے، جو انہوں نے کھانچے لگائے، معاف کر دیے جائیں۔ 8 سے 13 پیپلز پارٹی کا دور، جو کھانچے لگائے معاف کر دیے جائیں، جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مطالبہ جو بالکل ہی ناقابل قبول تھا حکومت کے لیے، وہ کہ جو سیاستدان جس کے اوپر کرپشن ثابت ہو گئی ہے، کرپشن میں سزا ہو چکی ہے، ریکوری ہو چکی ہے، اس کی جو سزا ہے، اس کی جو نااہلی کا پیریڈ ہے وہ 10 سال سے کم کر کے 5 سال کیا جائے۔ کتنی معصومیت سے یہ لوگ اس طرح کے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ ان کا جو مطالبہ تھا اس کو آج شاہ محمود قریشی نے NRO++ کا نام دیا کہ اپوزیشن حکومت سے NRO پلس نہیں NRO++ مانگ رہی ہے۔ یہ آئیڈیا دیا کس نے؟ یہ آئیڈیا اصل میں مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب بھی اس آئیڈیا میں شامل تھے۔ بلاول بھٹو 2 ہفتوں سے کوشش کر رہے تھے شہباز شریف سے ملاقات کے لیے، لیکن شہباز شریف ان کو پکڑائی نہیں دے رہے تھے۔ بلاول بھٹو کا اصل انٹرسٹ ابو بچاؤ اور پھپھو بچاؤ مہم تھا۔ آج بھی اسلام آباد کی احتساب عدالت کے اندر جب فرد جرم عائد ہونے لگی تو ان کی جانب سے مزید ایک درخواست آ گئی، پھر منت ترلا، اور وہ فرد جرم 5 اگست تک پوسٹ پون ہوگی۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آج کی جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نیشنل بینک کے 2 سابق صدور آصف زرداری کے خلاف جو 400 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا معاملہ تھا، جو 400 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ تھا، اس میں وعدہ معاف گواہ بن گئے، یعنی کہ آصف زرداری کا تو بچنا ناممکن ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 5 اگست تک حکومت نے قوانین پاس کرنے ہیں، جو کہ لازمی بات ہے کہ اپوزیشن جب تک حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ سینٹ کے اندر اکثریت اپوزیشن کی ہے۔ قومی اسمبلی سے تو آج حکومت نے دونوں بل پاس کروا لیے ہیں، اب سینٹ میں اپوزیشن کے ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ اب بلیک میلنگ کس معاملے پر کر رہی ہے؟ قومی مفاد کے معاملے پر۔ قومی مفاد آج شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح کر دیا کہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں گیا، جس کی بھارت سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ایک بار پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں شامل کروا دیا جائے، اس کے بعد جو پاکستان پر پابندیاں لگنی ہیں وہ پاکستان سہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری اکانومی آلریڈی تباہ و برباد ہو چکی ہے، مزید تباہی پاکستان کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب اپوزیشن اپنے ابو بچاؤ، پھپھو بچاؤ، چچا بچاؤ کے چکر میں صرف اور صرف قومی مفاد کو کمپرومائز کر رہی ہے، قومی مفاد کو، پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ نریندر مودی اور بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے اوپر نیب کیسز ختم کر دیے جائیں، کسی طرح سے جو ماضی میں ہم نے کرپشن کی ہے
یعنی کہ 1 ارب تک کی کرپشن کو لیگل کر دیا جائے، ماضی میں کی جانے والی کرپشن بالکل اس کی فائلیں بند کر دی جائیں، پھر تو ہم ریاستی معاملات پر آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ادروائز ہم نہ تو حکومت چلنے دیں گے، نہ ریاستی معاملات چلنے دیں گے، نہ قومی سلامتی کا معاملہ چلنے دیں گے۔ اور اس ساری سازش کے اندر مولانا فضل الرحمان کا کردار صرف اور صرف وہ جو منسٹر انکلیو کا بنگلہ جو ان سے چھین لیا گیا تھا وہ واپس لینا ہے، کسی طرح سے اقتدار واپس لینا ہے، کسی طرح سے اقتدار میں ملنے والی مراعات واپس لینی ہے۔ اگر وہ نہیں ملتی تو ان کی نظر میں تمام سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں، جب تک چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں، جب تک وہ مولانا کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ یہودی ایجنٹ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ واجب القتل ہیں، ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو جب تک اقتدار اور منسٹر انکلیو کا بنگلہ اور اقتدار کی مراد واپس نہیں ملتی، پاکستان کی سلامتی اسی طرح کمپرومائز رہے گی، اسی طرح یہ لوگ نریندر مودی کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے۔ یہ تھے وہ تمام معاملات جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔